خیر و برکتوں کو بیان کروں گا کہ ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت آئے کیسے. یہ بھی عرض کروں گا کہ خیر و برکت کہتے کس کو ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کن کن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے. پھر اس کے بعد اسباب برکت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ کون سی اسباب ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کر کے ہم خیر و برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. پھر ان اسباب کو بھی آخر میں عرض کیا جائے گا کہ وہ کون سی اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہم خیر و برکتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر سب سے آخر میں آپ کے سامنے جہاں آقا علیہ السلام کی وہ مسنون برکتوں والی دعائیں عرض کروں گا، ایک ایسی دعا بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جو 24 گھنٹے میں آپ صرف اور صرف 25 مرتبہ پڑھیں گے. وہ ایک ایسی جامع ترین دعا ہے، مختصر ترین دعا ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل دعا ہے کہ وہ دعا اور اس دعا کے ملنے والے نتیجے میں جو انعامات ہیں، وہ انعامات اتنے عالی ہیں، وہ انعامات اتنے زبردست ہیں، وہ انعامات اتنے قیمتی ہیں کہ اہل جنت بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کے در پہ ہوں گے. باوجود اس کے کہ اہل جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ نعمت ایسی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کی تمنا اور آرزو اہل جنت بھی کریں گے. اور آپ نے صرف اور صرف توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، اور آخر تک آپ نے توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے. آخر میں میں آپ کے سامنے اس دعا کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو میرے مسلمان بھائیوں، برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ کس چیز کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے؟ اور جس چیز کے اندر خیر و برکت ہو تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ برکت کا مفہوم یہ ہے، اور جس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہوتی ہے تو آپ جب اس چیز کو حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وہ چیز کافی اور شافی کر دے گا. اس چیز سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. آپ کی ضرورتوں کے لیے وہ چیز کافی اور شافی ہو جائے گی. جو چیز آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی اور شافی ہو تو سمجھ لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. جو چیز آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، آپ کی ٹینشنوں کو ختم کر دے، آپ کی پرابلمز کو سولو کر دے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے. جو چیز آپ کے لیے عزت کا سبب بنے، آپ کے وقار میں اضافے کا سبب بنے، آپ کے لیے عزتوں اور رفعتوں اور بلندیوں کا ذریعہ بنے، تو سمجھ جائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یہ چیز آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے. اور جو چیز آپ کو سکون عطا کر دے، جس چیز سے آپ کو سکون مل جائے، عافیت حاصل ہو جائے، راحت حاصل ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یہ چیز آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے. اب کن کن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر خیر و برکت رکھی ہے. زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو برکتوں سے مالا مال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شام کی سرزمین کو خیر و برکتوں کا ذریعہ قرار دیا، خیر و برکت والا قرار دیا. اسی لیے تو اہل علم ملک شام کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے 5 مقامات پر اس کی برکت کا اور اس کے لیے باعث خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ.
کہ یہ جو مسجد اقصی اور مسجد حرام کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں جس میں ملک شام بھی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باعث خیر و برکت قرار دیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں کثرت کے ساتھ پھل اور کثرت کے ساتھ فروٹ اور کثرت کے ساتھ سبزیوں کو اگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو خیر و برکت کے ذریعہ قرار دیا۔ بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یعنی 1930 کے اندر جب مسلمانان عالم نے 35,000 کی تعداد میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تھی تو پوری دنیا حیران و ششدر تھی کہ 35,000 افراد نے بیت اللہ کے اندر جا کر اتنی کثیر تعداد میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آج 70 سے 80 لاکھ سے زیادہ افراد ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کو خیر و برکت کے ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ برکتوں والی زمین ہے، یہ برکتوں والی جگہ ہے۔ زیتون کے تیل میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت رکھی ہے۔ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ زیتون کے تیل اس لیے باعث خیر و برکت ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی تیل، جتنے بھی کوکنگ آئلیں، وہ آپ کے دل کی شریانوں کو بند کرتے ہیں، آپ کے کولیسٹرول کو ہائی کرتے ہیں۔ صرف اور صرف زیتون ایک واحد تیل ہے جو دل کی بند شریانوں کو بھی کھولتا ہے، اس سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے کیونکہ برکت والا ہے۔ من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بکریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکریوں کو پالا کرو، بکریوں کو پالو، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور مجھ سمیت کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے جوٹے میں برکت رکھی ہے۔ سور المؤمن شفاء، مومن کے جوٹے میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر تو کل بیمینک ومما یلیک، ایک تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دوسرا اپنے سامنے سے کھایا کرو، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ جو کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح تحنیک کے اندر برکت ہے جس کا آج تصور بھی شاید ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے ہمارے بڑے یہ کیا کرتے تھے، ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا اور سنت بھی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس لے جایا جائے اور اس کا جھوٹا اس کو کھلایا جائے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ اس تحنیک کی برکت سے وہ بچہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے، وہ بچہ بھی صحت مند اور توانا ہوتا ہے۔ آج کہاں تحنیک ہوتی ہے، لوگ کتنا تحنیک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس تحنیک کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت رکھی ہے۔ صحت کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت رکھی ہے، اور صحت کے اندر برکت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو دوائیاں، گولیاں، ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو علاج معالجے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی زندگی کئی سال بیت جائے اور آپ ڈاکٹر، طبیب اور حکیم کے پاس نہ جائیں، یہ صحت کے اندر برکت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی صحت کے اندر کسی کسی کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے اندر برکت رکھی ہے، اور علم میں برکت کا یہ مطلب ہے کہ جو علم آپ کو حاصل ہو جائے اس علم پر آپ عمل کریں۔ جتنے بھی مسائل، جتنے بھی احکامات، دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات کا علم آپ کو حاصل ہو جائے،
آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، یہ علم کے اندر برکت ہے۔ اور علم کے اندر برکت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم سے دوسرے لوگ فیضیاب ہوں، اور آپ کے علم کی برکت سے دوسرے لوگ بھی تیسرے لوگوں تک علم پہنچائیں، آپ کا یہ سلسلہ اور فیض کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے بہت بڑی عظیم ہستی گزری ہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے کوئی بھی ایک شاگرد ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں، جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس تھے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے۔ جس نے بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا درس پڑھا، حدیث کا سبق پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دین کا کام ضرور لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دین اسلام کی خدمت ضرور لی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وفد بھیجا، علماء کی ایک جماعت تیار کی، اور علماء کی ایک جماعت کو تیار کر کے اس کی تشکیل کی کہ جاؤ جا کے دیوار چین کے متعلق تحقیق کر کے مجھے بتاؤ۔ علماء کا وفد گیا، دیوار چین کی تحقیق کے لیے واپس آیا، اور اس نے آ کر ہارون رشید کو بتایا، وقت کے بادشاہ ہارون رشید کو آ کر بتلایا کہ ہم دیوار چین کی تحقیق کے لیے جہاں بھی گئے، جہاں بھی ہم پہنچے، ہم سے آگے آگے امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کا نور پہنچ چکا تھا۔ جہاں بھی ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ فقہ حنفی وہاں پر رائج ہے، ہم نے دیکھا کہ فقہ حنفی سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ علم کی برکت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے اندر خیر و برکت رکھی ہے، بشرط یہ کہ وقت کو ہم قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت کے اندر خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ آج ہمارے وقت میں اس لیے خیر و برکت نہیں کہ ہمارا اکثر وقت اور اکثر اوقات ہمارے فضول لغویات کے اندر گزرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا کل عرصہ 10 سال کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان 10 سالوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ آقا علیہ السلام کے اس انقلاب کی مثال تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتی۔ آج لوگوں کو، قوموں کو اپنے مشن، اپنے نظریے، اپنے موقف کی تکمیل کے لیے 50 سال، 75 سال، 80 سال گزر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے 14 اگست کو اپنا 75واں جشن آزادی منایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو آج تک ہم پورا نہیں کر سکے۔ آج تک اس مقصد کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ آج تک ہم ملک پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہ بنا سکے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا، اس کے 3 بنیادی پوائنٹ تھے۔ ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے انتہائی قلیل عرصے کے اندر یہ انقلاب برپا کیا۔ دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام نے قلیل اسباب کے ساتھ یہ انقلاب برپا کیا۔ اور تیسرا یہ کہ آقا علیہ السلام نے بہت کم نقصان کے ساتھ یہ انقلاب برپا کیا۔ قلیل عرصہ میں عرض کر دیا کہ 10 سال کیا ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولے 10 سال گزر جاتے ہیں۔ آج جس رفتار سے وقت گزر رہا ہے، 10 سال کتنا بڑا وقت ہوتا ہے، کتنا طویل وقت ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس 10 سالوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اور اسباب کی اتنی قلت تھی کہ اگر لوگوں کو سامان جہاد فراہم کیا جاتا، اسباب مہیا کیے جاتے، تو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے،
کھانے پینے کی چیزوں کو جب پورا کیا جاتا تو سامان جہاد اور اسباب کم پڑ جاتے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم جب جہاد کیا کرتے تھے میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں، تو صرف اور صرف کھانے کو ہمیں ایک کھجور ملا کرتی تھی۔ بیٹا حیران ہو گیا، اس نے کہا ابا جی صرف ایک کھجور کھا کر آپ کفار سے لڑتے، ایک کھجور کھا کر آپ پورا دن میدان عمل کے اندر برسر پیکار رہتے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹا وہ تو کھجور ہمیں ابتدا میں ملتی تھی، اکثر اوقات تو ہمیں وہ کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی، ہم بھوکے، ہم فقر و فاقے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میدان عمل اور میدان جہاد میں برسر پیکار رہتے تھے۔ اور کم نقصان، انتہائی کم نقصان۔ آقا علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ بہت ہی کم نقصان کے ساتھ انقلاب برپا کیا۔ آقا علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے بھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے، کفار کی طرف سے جو مرے، ان سب کی ملا کر کل تعداد 1069 ہے۔ 1069 افراد کی قربانی دی گئی ہے، اور 1069 افراد کی قربانی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے وہ انقلاب برپا کیا ہے جس انقلاب کی مثال لانے سے دنیا عاجز اور خاسر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے اندر خیر و برکت رکھی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کم عرصے کے اندر اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں کہ دنیا ان پر فخر کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قوت حافظہ کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو قوت حافظہ کی نعمت سے نوازتے ہیں، ذہین اور فہم اور بصیرت کی نعمت، ذہانت کی نعمت، قوت حافظہ والی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت حافظہ کی نعمت عطا فرمائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت رکھتے ہیں کہ النقش کالحجر، کہ جو بھی بات سنی، جو بھی بات دیکھی، جس بات کو بھی پڑھا، جس جملے کو بھی پڑھا، اس کو دل و دماغ سے یاد کر لیا، وہ ذہن میں نقش ہو گیا، اب وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایک مرتبہ مخالفین کی طرف سے عدالت کے اندر ایک کتاب کی عبارت پیش کی گئی، اور وہ کتاب اور اس کتاب کی عبارت اس انداز سے پیش کی گئی کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ مخالفین کے حق میں تھا اور مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا۔ علماء نے جب دیکھی، کتاب دیکھی، عبارت دیکھی، تو علماء نے کہا کہ کتاب بھی وہی ہے، عبارت بھی صحیح ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مفہوم کیسے الٹ ہو گیا، اس کا مفہوم مسلمانوں کے خلاف کیسے چلا گیا۔ تو لوگ مشورہ ہوا، علماء نے کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے، ان کے سامنے یہ عبارت رکھی جائے۔ جب وہ عبارت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی قوت حافظہ کی نعمت سے نوازا تھا کہ حضرت نے عبارت دیکھتے ہی فرمایا کہ اس عبارت کے اندر ترمیم ہوئی ہے، اس عبارت کو بدل دیا گیا ہے، عبارت کی ایک سطر مٹا کر اگلی عبارت کو پچھلی عبارت کے ساتھ ملا کر مفہوم پیش کیا گیا ہے، لہذا اصل کتاب لائی جائے۔ اصل کتاب جب لائی گئی تو کتاب کو جب کھولا گیا، عبارت جب سامنے آئی تو واقعتاً عبارت کے اندر گڑبڑ تھی، واقعتاً عبارت کے اندر دو نمبری کی گئی تھی، عبارت کے اندر تبدیلی کر دی گئی تھی۔ اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج سے 27 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی، ہمیں تو صبح یاد نہیں رہتا کہ رات کو ہم نے کیا کھایا تھا، شام کو یاد نہیں رہتا کہ دوپہر کو ہم نے کیا کھایا تھا، 27 سال پہلے میں نے یہ کتاب سرسری طور پر پڑھی تھی، تو میرے دل و دماغ میں، میرے ذہن میں، میرے قوت حافظہ میں یہ عبارت نقش ہو چکی تھی کہ یہ عبارت اس طرح ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو ایسی قوت حافظہ کی نعمت بھی عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح رزق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت رکھتے ہیں۔
بشرط یہ کہ رزق حلال ہو. رزق کیا ہو جی؟ سارے بولیں گے حلال ہو. رزق حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے. آج لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. من جملہ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رزق حلال کا فقدان ہے. رزق حرام سے اجتناب نہیں ہے. رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے. اجتناب نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے رزق سے خیر و برکتیں اڑ گئی ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. بڑی تمنا ہے, بڑی آرزو ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اس تمنا کو پورا فرما دیں. حضرت نے اپنے جیب سے ایک چونی نکالی, 25 پیسے جسے کہتے تھے, کسی دور میں تو وہ ملتی نہیں. چونی نکالی اور چونی نکال کر اس کو دے دی کہ جاؤ اور جا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لو. وہ نوجوان گیا, گھر میں پہنچا, تیاری کی. ابھی گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک قافلہ اسے نظر آیا. تو اس نے دیکھا کہ لگتا یہی ہے کہ یہ قافلہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب قافلہ قریب پہنچا, اس سے ملا تو اس نے کہا نوجوان کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ بڑے خوش ہو گئے, قافلے والے بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی راہگیر نہیں ملا تھا, راہ دکھلانے والا رہبر ہمیں کوئی نہیں ملا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اس قافلے میں ایک آدمی شامل تھا لیکن اس کو اچانک کوئی کام پڑ گیا اور وہ بیمار بھی پڑ گیا. وہ بیماری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکا. ہمارے پاس ایک اونٹ ہے, وہ خالی ہے. آؤ آپ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور راستے میں کھانے پینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے. کھانا پینا ہماری طرف سے ہے, آپ ہمارے مہمان بن کر جاؤ. گیا, حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. واپسی کا مرحلہ آیا. جب واپسی کے لیے رخت سفر اس نے باندھا, ایک قافلہ اسے ملا. پوچھا نوجوان کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ فلاں علاقے کے رہنے والا ہوں, بغداد کا رہنے والا ہوں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا, اب واپسی اکیلا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ کیسے جاؤں. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے ساتھ چلو. ہمارے قافلے کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا, وہ فوت ہو گیا. اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے, آؤ ہمارے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جاؤ. تمہارے کھانے پینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے, کھانا پینا ہماری طرف سے ہے. ہم تمہیں تمہارے علاقے کے اندر اتار دیں گے. اس کو علاقے میں واپس آئے, اس کے اپنے علاقے میں اتارا. وہ شخص چونی لے کر دوبارہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں آپ کے حکم پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکا ہوں اور یہ چونی جو آپ نے مجھے دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ چونی بھی مجھ سے خرچ نہیں کروائی, یہ چونی بھی بچ گئی. حضرت فرمایا کہ چونی میری واپس کر دو, چونی میری واپس کر دو. یہ رزق کے اندر برکت. اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر جب برکت عطا فرماتے ہیں تو اس انداز سے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. اب سب سے زیادہ اہم بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے اور جس کو عرض کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر بھی خیر و برکتیں عطا فرما دیں گے, ہم بھی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو بہت آسان سی بات ہے. اسباب برکت. سب سے پہلا سبب, اگر آپ برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں, گناہوں کو چھوڑیں, پرہیزگاری کو اختیار کریں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل زمین تقوی اختیار کریں گے تو میں ان پر آسمان دنیا سے رزق کے دروازے کھول دوں گا اور زمین کی طرف سے ان پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے. بشرط یہ کہ کیا ہو؟ تقوی ہو, پرہیزگاری ہو. ایک جنرل مینیجر صاحب تھے, آپ بھی چونکہ ٹیکسٹائل ملز کے سے وابستہ ہیں تو اس لیے جنرل مینیجر کی اصطلاح آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جنرل مینیجر کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ جو جنرل مینیجر صاحب تھے
وہ ایک مل کے نہیں بلکہ 2 ملوں کے جنرل مینیجر تھے، 2 ملوں کے جی ایم۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ڈالر 18 روپے کا تھا، آج تو ڈالر 300 سے متجاوز کر چکا ہے، اس وقت اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی۔ آج تو انجینئر بھی 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور اس وقت انجینئر کی تنخواہ صرف 3000 روپے تھی۔ اس جنرل مینیجر کی تنخواہ جو 2 ملوں کا مالک تھا، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی۔ تو اندازہ لگائیں، جب ڈالر 18 روپے کا ہو، تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہو، تو پھر کتنا بڑا وہ مالدار ہوگا، کتنا بڑا وہ سرمایہ دار ہوگا، کتنا خوشحال ہوگا۔ لیکن وہ روتا ہوا آیا ایک بزرگ کے پاس اور اس سے کہا کہ حضرت، مال و دولت کی تو بڑی فراوانی ہے، لیکن بس کیا کروں کہ ایسے حالات ہو گئے کہ بتانے سے قاصر ہوں۔ رو رہا ہے، اس کے لے کے رو رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جنرل مینیجر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے الاؤنس، ان کو بے شمار الاؤنس ملتا ہے، ان کی تنخواہ ساری کی ساری ان کی بچت ہوتی ہے، پیٹرول ان کا فری ہوتا ہے، بیلنس ان کا فری ہوتا ہے، پیکیجز ان کے فری ہوتے ہیں، آنے جانے کے ٹکٹ ان کے فری ہوتے ہیں، ایون کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس لگتا ہے وہ بھی مل مالکان ادا کرتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے میری سیلری ہے، لیکن حالات بہت زیادہ خراب ہیں، حالات اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ بتانے سے قاصر ہوں۔ رو رہا ہے، اس کے لے کے رو رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے 65 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ خریدا تھا، 65 لاکھ روپے کا۔ جب میں نے اس پلاٹ پر کام کرنا شروع کیا، اس پر تعمیر شروع کی، تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ کسی اور کا تھا، تو میں نے 65 لاکھ روپے ڈوب گئے، دھوکہ ہوا میرے ساتھ۔ پھر میں نے ایک اور پلاٹ خریدا، اس پر کام شروع کیا، تو ٹھیکیدار نے کہا کہ مجھے ایڈوانس میں 8-10 لاکھ روپے چاہیے تاکہ میں اس پہ یہ کام بھی کرواؤں، وہ کام بھی کرواؤں۔ وہ مجھ سے تھوڑے تھوڑے کر کے 8-10 لاکھ روپیہ لے گیا۔ جب وہ کام ابھی درمیان میں پہنچا تو اس کو کہیں اور کام، اچھا کام مل گیا، وہ ٹھیکیدار درمیان سے بھاگ گیا، وہ 8-10 لاکھ بھی میرے ڈوب گئے۔ میری بیوی نے مجھ سے فرمائش کی، اس کو ایک گاڑی پسند آ گئی، اس کی قیمت تھی 45 لاکھ روپے۔ اس نے کہا مجھے ہر حال میں بہر صورت یہ گاڑی چاہیے۔ میں نے 45 لاکھ روپے کی گاڑی اپنی بیوی کے لیے، وائف کے لیے خریدی۔ بینک میں گیا پیسے نکالوانے کے لیے، جب واپس بینک سے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک ہیوی قسم کی گاڑی ٹرک آیا اور اس نے میری گاڑی کو کچل دیا اور اس کا ریزہ کر دیا۔ حضرت اب یہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے جب اس کی پوری گفتگو سنی تو اس کو کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، تمہارے پاس اگر کمی ہے تو صرف اس چیز کی کمی ہے کہ تمہارے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت نہیں رکھی ہے، اور برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہوں کی معصیت ہے۔ گناہ چھوڑ دو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خیر و برکت تمہاری زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ سمجھدار تھا، بات فوراً سمجھ گیا، اس نے دلائل نہیں مانگے، وہ کسی فلسفے کے اندر نہیں پڑا، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بس فوراً توبہ طائب ہوا، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجا لیا، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو گیا، واپس حضرت کی خدمت چند عرصے بعد واپس آیا اور کہا کہ حضرت میرے حالات بہت اچھے ہو گئے، پہلے سے بھی میرے حالات بہتر ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور ہمیں خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالی کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں حالات تو یاد ہیں، مہنگائی تو ہمیں یاد آتی ہے، آج ہمیں جناب والا حکومت وقت کی پالیسیاں تو یاد آتی ہیں، لیکن اللہ یاد نہیں آتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام خیر و برکتوں والا ہے، اللہ کا نام لوگے، ذکر الہی کرو گے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور تیسرا سبب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، دعا بدرگاہ خدا۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، التجائیں کرنی ہے، فریادیں کرنی ہیں۔ ہم حکومت وقت کے دروازوں پر جاتے ہیں، حاکموں کے دروازوں پر جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو حکمران بنا دے، یا اللہ اس پارٹی والے کو حکمران بنا دے، اس پارٹی والے کو وزیر اعظم بنا دے تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، اللہ سے التجائیں اور فریادیں نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ زندگی گزاریں، بڑوں کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں، بڑوں کی خدمت کریں۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑوں کے ساتھ بڑی خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ آج ہم نے بڑوں کا ادب و احترام چھوڑ دیا، بڑوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، بڑوں کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کو اٹھا دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے البرکۃ مع اکابرکم کہ اللہ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ بڑوں کی خدمت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کے تجربات سے استفادہ حاصل کرو گے، بڑے جب تمہارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں ان پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور اسی طرح آج جو برکتوں کا جو فقدان ہے، ان برکتوں کے فقدان کی بھی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 معصیت ہے، ہم نافرمانی ہے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کو اٹھا لیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بد نظری بد نگاہی بہت زیادہ عام ہے، اس بد نظری اور بد نگاہی کو چھوڑنا پڑے گا۔ بد نظری اور بد نگاہی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ گئیں اور میاں بیوی کے اندر لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور اسی انداز سے اگر آپ نے برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو برکتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے جو مسنون دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانا جب شروع کرو بسم اللہ والا برکت اللہ، برکت کی دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہمان کے گھر سے رخصت ہو جاؤ تو پھر اس کے حق میں دعا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، برکت کی دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، برکت کی دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دلہے کو مبارکباد دو تو اس کو یوں مبارکباد دیا کرو، بارک اللہ لکا وبارک اللہ علیکما وجمع بینکما مودۃ ورحمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی نئی بستی، کسی نئے شہر کے اندر جاؤ، ملازمت کے لیے جاؤ تب، کاروبار کے لیے جاؤ تب، یا کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تب، تو نئی بستی جب سامنے آئے تو اس میں دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فیہا، یا ربا اس بستی کے اندر میرے لیے خیر و برکتیں عطا فرما۔ تو آپ علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر برکت کے حصول کی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان برکتوں کی دعاؤں کو انشاءاللہ جب مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں برکتوں سے ضرور مالا مال فرما دیں گے۔ اب ایک دعا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ نے ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر ایک ساتھ 25 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، جیسے کہ آج کل نہیں ہے لوگوں کے پاس وقت بہرحال، تو آپ ہر نماز میں 5 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ تو 5 بجے بولیں جی، کیلکولیشن صحیح ہے؟ تو ہر نماز کے ساتھ آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 25 مرتبہ آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت مختصر سی دعا ہے۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لنا پڑھیں گے تو سب کے لیے دعا ہو جائے گی، لی پڑھیں گے تو صرف اپنے لیے ہو جائے گی، تو بارک کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا آپ نے ایک دن کے اندر 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 25 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر شہادت میدان جہاد میں نہیں بھی ملی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اسے شہداء کی صف سے اٹھائیں گے اور شہداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شامل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم